بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ دو اہم شخصیات موجود ہیں، میڈیکل سے ان کا تعلق ہے، اور اس وقت ہم میرپور آزاد کشمیر سے آپ کو ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے میرپور ڈویژن ٹیچنگ ہاسپٹل کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر امن عزیز صاحب، اور ان کے ساتھ ضیاء محمود ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر میرپور سے۔ ویلکم ٹو اوور شو سر، بہت بہت شکریہ آپ آئے، کیونکہ ایک تو عید کی آمد ہے، تو اس حوالے سے ہم ان کے مشہور ہے کہ یہ ہمارے پاس آئے ہوئے، اور عوام کی بہتری کے لیے، عوام کے شعور کے لیے ہم نے یہ کہا کہ تھوڑے سے ان سے کچھ سوالات کر لیں تاکہ عوام کو کچھ معلومات ہو، خاص کر کے صحت عامہ کے حوالے سے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایک تو عید میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، کنجسٹڈ ایریاز، اور پاکستان سے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں، ون ویلنگ بھی ہے، ایمرجنسی سروسز بھی ہیں آپ کی، اس حوالے سے سر آپ کی کیا تیاری ہے؟ جی الحمدللہ، جیسا کہ ابھی ریسنٹلی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کا ایک لیٹر بھی کہ جی کیونکہ ملک میں ہنگامی صورتحال نافذ ہے، اور کس چیز کی ہنگامی صورتحال ہے؟ مطلب آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کا جو ہے نا وہ خطرات ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے ڈائریکشن دی ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنی جو ہے نا سروسز کو جاری و ساری رکھے گی، اور کیونکہ یہ ہیلتھ جو ہے یہ اسینشیل سروسز میں آتا ہے، تو اس میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ہمہ وقت موجود رہیں گے، اور ہماری جو ایمرجنسی کے حوالے سے جو ساری سروسز ہیں وہ 24/7 بلا تعطل جو ہے نا وہ جاری رہیں گی۔ ڈاکٹرز بھی جو ہیں ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹس کے ہیں وہ بھی ہمارے جو ہے نا وہ آن کال بھی رہیں گے، اور چھٹیاں وغیرہ تو نہیں منسوخ کی ہوئی آپ نے ملازمین کی؟ ایڈمنسٹریٹو جو سٹاف ہے ان کی تو منسوخ ہیں جو چھٹیاں ہیں، اچھا، چھٹیاں لیکن یہ ہے منسوخ کہ باقی جو سٹاف ہوتا ہے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی جس طرح ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں وہ اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اسپیشلسٹ حضرات ہیں، چاہے وہ جنرل ڈاکٹرز ہیں، وہ اور اسی طرح جو ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز اپنی جو ہے روسٹر کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایمرجنسی میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ فری سروسز ہیں، یہ تو باقاعدہ اسٹیٹ لیول پہ جو ہے نا ڈائریکشن ہے، اور ہمارے پاس ہر قسم کی جو وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق آپ جو ہے نا وہ وزیر صحت اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ہدایت کے مطابق آپ جو ایمرجنسی سروسز ہے وہ ان کے ساتھ جو میڈیسن ہے وہ بھی آپ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ سر، ایک منکی جو پاکس کا بھی آج کل کچھ وہ سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے سنا ہے، بلکہ ہے بھی ہے دنیا میں کچھ ممالک میں یہ اس طرح کے کیسز آئے بھی ہیں، اور میرپور ڈویژن میں بھی سننے میں آیا کہ کوئی اس طرح کیسز، یا میرپور میں بھی کوئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بھائی صاحب شکر الحمدللہ، وہ ایک سسپیکٹڈ کیس تھا، تو اس میں جو ہے نا پہلے اس کو ہوم آئسولیٹ کر دیا گیا، سیمپلز لے لیے گئے، تو آج ہی اس کی رپورٹ آئی ہے وہ نیگیٹو آئی ہے، تو جو ڈاکٹر صاحب تھے جنہوں نے ان کو چیک اپ کیا تھا ان کا بھی سیمپل لیا گیا تھا، اور وہ بھی ان کی رپورٹ ناظرین، منکی پاکس کا ایک ہی یہاں پہ میرپور میں ایک کیس آیا تھا، اور وہ آج سسپیکٹڈ کیس تھا، اور وہ بھی آج اس کا رزلٹ آ چکا ہے، وہ بھی نیگیٹو ہے۔ الحمدللہ میرپور میں اس وقت کوئی ایسا کیس جو ہے وہ سامنے نہیں نظر آ رہا، لیکن ویسے جو اچھا یہ سر یہ آتے کہاں سے؟ میں ناظرین کو پتہ چل جائے گلف اسٹیٹ سے آتے ہیں، یورپ سے، افریقہ سے، کہاں سے؟ گلف سے زیادہ جو ہے نا وہ سسپیشن تھی کہ سعودیہ سے جو ہے نا وہ ٹریول کیا ہوا تھا پیشنٹ نے، تو یہاں پہ آیا، اور پھر اس کو اس طرح کی جو ہے نا اس کی پریزنٹیشن اس طرح کی تھی، کمپلینٹس اس طرح کی تھی، اور فزیکل ایگزامینیشن جب کیا گیا تو اس میں بھی سسپیشن پیدا ہوئی، تو اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اس کو آئسولیٹ بھی کیا اور سیمپلز وغیرہ بھی لیے، اور الحمدللہ وہ جو ہے نا وہ سیمپل جو ہے نا زبردست۔ اچھا، ایک اور میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ماشاءاللہ میں جیسے آگے دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، کچھ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، ریسنٹلی ہم نے وزٹ کیا ہے، کچھ فارن ڈیلیگیشن تھا وہ آیا تھا یہاں پہ، انہوں نے وزٹ کیا ہے، بڑا زبردست قسم کا آپ نے اس وقت جو خاص کر کے اچھے ایڈمنسٹریٹو کی تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ پورے سسٹم کو اچھی طرح رن کرنا، اسی کو کہتے ہیں اچھا ایڈمنسٹریٹو، جس میں آپ ملازمین کو بڑا آپ نے میں تو کہتا ہوں ٹائٹ ہی کیا ہوا ہے، جو حکومتی پالیسی ہے، جیسے ان کی جو ڈیلی بیسس پہ ان کی جو حاضری سسٹم ہے اس کو آپ نے بڑا اچھا کنٹرول کیا ہوا ہے۔ پھر یہاں پہ آپ کے ہاسپٹل میں کچھ لوگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، شرمانے کی بات نہیں، کام چور بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب برادری کے زور پہ، پیسے کے زور پہ، کسی اور زور پہ وہ اپنی بس ایک حاضری کے نام پہ وہ ڈیوٹیاں لگاتے ہیں اور بس اپنی وہ چیئرمینی چلاتے ہیں، اور آپ سچی جو بات ہے ایک جنٹل مین ہے، نہ اس طرح کوئی آپ کا کوئی بہت زیادہ سرمایہ ہے، نہ اس طرح کوئی جاگیردارہ نظام ہے، نہ کوئی اس طرح کی بہت بڑی آپ نے کوئی یہاں پہ چاچا ماما تایا منسٹر وزیر صدر یا اس طرح کچھ ہے، تو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے کنٹرول کیا ہے، کس طرح سا؟ ہاؤ ڈو یو مینج اٹ؟ دیکھیں جی الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے، اگر آپ خود ریگولر ہیں، آپ آنیسٹ ہیں، اور آپ یہ ہے کہ آپ کا جو آپ اپنے کام کو سمجھتے ہیں،
تو میرا یہ خیال ہے کہ گریجولی آپ چیزوں کے اوپر آپ کی گریپ آنا شروع ہو جاتی ہے. شروع میں سب کہتے ہیں میں سب بڑے شیف آدمی ہیں جی، ان کا یہ بس کا روگ نہیں ہے جی، یہ تو بڑا مشکل ہے جی، یہاں پہ بڑا ہاسپٹل میں بڑا یہ ہے جی وہ ہے جی. بس دوسرے لفظوں میں ایک پرانا ایک یہاں پہ سسٹم جمے ہوئے لوگ چمٹے ہوئے لوگ ہیں جو ٹھیکے پہ نظام چلا رہے ہیں، ہاسپٹل پہ ڈیوٹیاں ٹھیکے پہ چلا رہے ہیں، تو بڑا مشکل ہے ان کا یہاں پہ چلنا. اور ہم کچھ نے کہا تھا ہم چلنے بھی نہیں دیں گے. تو الحمدللہ یہ تیسرا سال تقریباً آپ کو کمپلیٹ ہونے والا ہے، تو اللہ کی مہربانی سے بڑا زبردست چلا دیا. کس طرح سے الحمدللہ اصل میں جو کوئی بھی ادارہ ہے نا وہ ٹیم ورک ہے. ٹیم ورک تو آپ نے اپنے لوگوں کو کانفیڈنس دینا ہوتا ہے جو آپ کے ورکرز ہیں. اب یہ وہ دور تو نہیں ہے کہ آپ جہاں پہ نہ کسی کو ڈرا دھمکا کے یا اس طرح وہ ہر بندہ جو ہے نا اس کی ایک عزت نفس ہوتی ہے، اس کا بھی احساس کرتے ہوئے آپ نے کام لینا ہوتا ہے اور ان کو احساس دلانا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے ہر صورت میں. تو ڈیفینیٹلی مسائل ہوتے ہیں، ہم اس کو فیس کرتے ہیں. مسائل ہوتے ہیں، فیس کرتے ہیں. ضیاء محمود سر ڈپٹی ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سچی بات ہے میں تو فرسٹ ٹائم آپ سے ملا ہوں، آپ کو دیکھا ہے، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. میں نا تو مجھے اتنا آپ کے کام کے بارے میں تھوڑی سی معلومات تو دی ہے. تو جو میڈیسن کے حوالے سے آج مجھے موقع ملا، آپ کیا کہتے ہیں جو میرپور شہر اور گرد و نواح میں ظاہر آپ کے انڈر کافی ایریاز آتے ہوں گے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ جو میڈیسن جو ہے وہ میڈیکل اسٹورز پہ اکثر ہم کہتے ہیں اس میڈیکل اسٹور سے آپ نے میڈیسن یہ اچھی کوالٹی کی میڈیسن یہاں پہ سیل ہو رہی ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ عوام کو ذرا اویئرنیس دیجیے گا. کیونکہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ اوورسیز بھی دیکھتے ہیں، بیرون ملک بھی لوگ دیکھتے ہیں، تو لوگوں کو پتا چلے کچھ یہاں پہ اچھائی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ مطلب نس و نس یا مطلب وہ کہتے ہیں چوری کا مال نہیں ہے، کچھ ملک میں بہتری بھی ہے. بہت شکریہ عبیر صاحب. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا اور میری آواز جو ہے آپ کے طرف سے ظاہر ہے باہر میڈیا میں بھی جائے گی، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ فارن میں بھی لوگ سنتے ہیں. اصل میں ایک مت ہے کہ جعلی ادویات یا 2 نمبر ادویات ہے تو ہے نا سر، چلتا تو ہے نا کسی حد تک جو ہے وہ ہے. لیکن میرپور کی حد تک میں بڑے بابسوخ آپ کو انداز میں کہہ سکتا ہوں کہ میرپور میں الحمدللہ جو ہے وہ کہیں پیریفیریز کے اندر چھوٹی موٹی کویکری کی حد تک جو ہے وہ یعنی آپ نے سسٹم پہ کنٹرول کیا ہے، کرنے کی کوشش کی ہے الحمدللہ. اچھا اس میں کوئی رشوت وغیرہ کا بھی بڑا سننے میں ہے جی کہ وہ دیتے ہیں جی پیسے دیتے ہیں لیتے ہیں یہ بھی کوئی ہے اس میں؟ وہ بیسیکلی وہ کہیں کمپنیز کی حد تک اپنے پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی حد تک کہیں وہ ایکٹیویٹیز کی مد میں کہیں ابلیگیشنز ہوتی ہیں oblige کرتے ہیں تو وہ کمپنیز کرتی ہیں یا کوئی پرسکرائبرز کی حد تک. اچھا اکثر عوام بھی کہتے رہتے ہیں، عوام کا سوال ہے میرا نہیں ہے لیکن ویسے پبلک کا اکثر اپیل ہوتا ہے جی کہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ خاص کر کے میڈیکل اسٹور والوں سے ملے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کی دوائی لکھ کے دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس ہی بیٹھے ہیں، لیکن آپ کا یہ شعبہ ہے ظاہر آپ اس کے انسپیکٹر ہیں. اصل میں اس چیز میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا قانون کے اندر ذرا ریگولیشنز میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم جنیرک پرسکرپشن نہیں کرتے، ہم برانڈس پرسکرائب کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں پہ کیونکہ وہ کمپنیز ظاہر آپ پاکستان کے اندر تقریباً 80,000 سے زیادہ برانڈس ہیں، اور اسی طرح کوئی نیوٹراسوٹیکلز ہیں ان کے بھی تقریباً 50-56 ہزار برانڈس ہیں. تو ہر کمپنی اپنے برانڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے وہ کوشش کر رہی ہے. اچھا چیکنگ آپ چیک کرتے ہیں، صرف جہاں پہ مسئلہ آتا ہے کہ جنیرک پرسکرپشن سے مراد یہ ہے کہ فارمولہ نہیں رائٹ. چیکنگ کرنے میں مشکلات آتی ہیں آپ کو؟ لوگ ہاں جی ظاہر ہے لوگ دھمکیاں دیتے ہوں گے، ٹرانسفر کرا دیں گے، بھیج دیں گے، یہ کر دیں گے، ڈسمس کرا دیں گے، ہمارا کلچر تو ایسا ہی ہے. بالکل یہ چیزیں فیس کرتی ہیں. لیکن میرپور شہر کے حد تک مضافات میں الحمدللہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. اور میرا نہیں خیال، مجھے ابھی تک 1 سال ہو گیا تقریباً کہ بہت زیادہ کسی نے ابھی تک کوشش تو کرنی چاہیے کہ اچھا کام کریں. الحمدللہ جہاں ہوتا ہے پنشمنٹ بھی کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کو پہلے کوشش ہوتی ہے کہ سمجھایا جائے، جو نہیں سمجھتا پھر اس کے خلاف ہم اگر کوئی شکایات ہو تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے ریسنٹلی بلکہ ہم نے 1-1.5 ہفتہ پہلے یہاں ایک صاحبان کلینک تھا، اس کو ہم نے سیل کیا اور وہاں پہ تھا وہ بندے تھے، ان کو پھر ریسکیو کر کے ہم دوسری جگہ شفٹ کیا. کوئی بڑی فیکٹری شیکٹری پڑے نا کوئی جعلی شالی جو اس طرح کا اس کو بھی اصل میں میرپور کی پریمسز کے اندر کوئی فیکٹری لگی ہوئی نہیں ہے. جو میڈیسنز ہیں وہ ساری ظاہر پاکستان سے آتی ہیں. مطلب جو کچھ ہے بھی ہے وہ جو ہے اچھا یہاں پہ کام ہو. سیل ہمارے انڈر سیل کا سبجیکٹ ہوتا ہے، سیلز کو ہم ریگولیٹ کرتے ہیں. جو ہے مینوفیکچرنگ کی زبردست ہو گیا سر. ایم ایس صاحب ایک اور میرے نالج میں چیز ہے، یہ آپ کو ایک اپریسیشن بلکہ سیکنڈ لیٹر ملا ہے. یہ میرے پاس کیونکہ میں نے سوشل میڈیا میں بھی دن کو دیکھا تھا اور میں نے کوشش کی کہ جب بھی مجھے موقع ملا ضرور پوچھوں گا. دوسرا لیٹر آپ کو ملا اپریسیشن لیٹر. ایک تو آپ نے جو ایک لینڈ تھی جس کو ہم چائنا کٹنگ کہہ سکتے ہیں وہ قبضہ کیا ہوتا، قبضہ مافیا نے بڑی تگودو کے بعد بڑی محنت کے بعد، بلکہ میں اس پہ اپریشیٹ بھی کروں گا. اچھی بات ہے، ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا آپ کے ساتھ ڈپٹی کمشنر صاحب تھے جو یاسر ریاض صاحب،
انہوں نے بھی ساتھ مل کے یہ عوام کی پبلک کی پراپرٹی تھی وہ آپ نے واپس لی, اس کو چار دیواری کرائی, بڑی مشکلات آئیں, کبھی ادھر میٹنگ جا رہی ہے, کبھی یہ ہو رہا ہے, دیوار بن رہی ہے, ٹوٹ رہی ہے, بڑا پیسہ لگا دیوار بنائی پھر توڑی. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ سچی بات ہے کہ یہ بڑی جو ہے نا آپ کی بہت بڑی یہ ایک, میں تو کہتا ہوں یہ بھی کیوں زمین تو آپ نے رکھنی نہیں ہے, وہ تو عوام کے پبلک کے لیے ہے, ٹھیک ہے. اس حوالے سے یہ اتنا بڑا کام آپ نے کیا ہے. دیکھیں عبید صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جو گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پہ بٹھایا یا مطلب جو ہماری حکومت ہے انہوں نے ایک میرے اوپر ان کا ایک فیتھ ہے کہ جی ان کو ایک کانفیڈینس ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ہاسپٹل کو اچھی طریقے سے رن کرے گا, تو ہاسپٹل کی ہر ایک چیز کی ذمہ داری وہ کا احساس کرنا میری جو ہے ڈیوٹیز میں شامل ہے. تو یہ جو معاملہ تھا اس کو میں نے کافی الحمدللہ کوشش کی کہ یہ اچھی طریقے سے سپورٹ کی آپ کو وزیر صحت نے, وزیر اعظم صاحب نے, مقامی ایم ایل اے نے, مقامی ایم ایل اے کی کوئی سپورٹ تھی, اور جناب وزیر صحت عامہ کی بھی, ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ, سیکرٹری ہیلتھ, سب لوگوں کی سپورٹ تھی. میں ان کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں بھی رہا, اور سب سے بڑھ کے جو ہے نا میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ جیسے میں نے اکثر اوقات مختلف جگہوں پہ گفتگو میں بتایا کہ اس میں بہت بڑا رول جو ہے نا وہ جناب کمشنر میرپور بھی ہے, ان کا ہے. جیسے ان کی تعیناتی ہوئی ان کو یہ چیزیں آلریڈی ان کی انفارمیشن میں تھی, تو انہوں نے گو ہیڈ دیا, اور اس کے بعد جو ہے ڈپٹی کمشنر یاسر ریاض صاحب کو وہ ڈے ون سے اس حوالے سے جو لیٹر ملا, لیٹر کس چکر میں آپ کو ملا یہ بھی ذرا پتہ ہونا چاہیے. مطلب ظاہر ہے جی 1.5-2 ارب کی جو زمین ہے وہ الحمدللہ وہ ہم نے زبردست, یہ بھی بڑی سی بات. پروگرام کو ریپ اپ کی طرف جاتے ہیں, آخری آپ سے میں سوال کروں گا سر, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. یہ جو ہاسپٹل میں اس وقت آپ کے جو مختلف پروجیکٹ جاری ہیں کچھ کمپلیٹ کر چکے ہیں. میں نے ریسنٹلی سر میں تقریباً یورپ اور انگلینڈ ترکی میں بھی گیا ہوں, میں نے دیکھا جو آپ کی ایمرجنسی جو یہاں پہ آپ نے یہ اس کو ابھی اس پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہے, بڑا زبردست, بڑا شاندار. میں تو عوام کو بھی کہتا ہوں لوگ جائیں وزٹ کریں, دیکھیں کہ ایم ایس صاحب نے میرپور میں کیسا ہاسپٹل کو جدید ترین انسٹرومنٹ اور دیگر معاملات سے دیگر شعبہ جات میں بڑی زبردست قسم کی انہوں نے امپرومنٹ کی ہے. اس حوالے سر آخری کوئی مجھے بتائیں گے یہ اتنا زبردست آپ نے کام کیا ہے. الحمدللہ جی. میں کہتا ہوں باقی شعبہ جات میں بھی ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کو کہتا ہوں آپ بھی اسی طرح اپنے شعبے میں, اور باقی بھی جو ہمیں دیکھنے والے وہ ان کو بھی چاہیے کہ اسی طرح ہر جو اپنے اپنے شعبے کا جو انچارج ہے, جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو اسی طرح اپنے شعبے سے, اور گورنمنٹ پہ چھوڑیں تو وہ تو بہت مشکل کام ہے. عوام کو بھی اپنی طرف سے بھی کرنی چاہیے, سب کو اپنا اپنا انڈیویجول حصہ ڈالنا چاہیے. یہ آخری سر مجھے یہ بتا دیجیے گا. بالکل جی. دیکھیں جیسے میں نے جب میں آیا تھا اسائنمنٹ لی تو لوگ جو ایمرجنسی میں آتے تھے ان کے لاحقین کو باہر سڑک پہ کھڑا ہونا پڑتا تھا, اور سردی ہے, گرمی ہے, وہ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. وہاں پہ کوئی واش روم نہیں تھا, کوئی وضو کرنے کی جگہ نہیں تھی, کوئی اس طرح ان کو پیسفل جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں تھی. تو الحمدللہ ہم نے وہ ڈونیشن بیس پہ ایک وہاں پہ ویٹنگ ایریا بنایا, وہاں پہ وہ بڑے پیسفل طریقے سے لوگ بیٹھے ہوتے, اور وہاں پہ باقاعدہ ان کو ٹی وی اور واش روم کی سہولت دی. تو اب الحمدللہ وہ بڑے پیسفل طریقے سے بیٹھے. زبردست ٹی وی اس کے ساتھ ویسے میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ اس کے ساتھ ہم نے ساتھ ہی ایڈجسٹنٹ ایریا میں فلٹر کلینکس بنائے, اور اس میں جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیٹ کریڈٹ گوز ٹو آنریبل منسٹر ہیلتھ, کہ انہوں نے اس ٹائم پہ ہمیں یہاں پہ وزٹ کیا, انہوں نے یہ انسائٹ دی کہ جی آپ یہاں پہ فلٹر کلینکس بنائیں. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ایمرجنسی میں جو جنرل پیشنٹس ہیں, جنرل او پی ڈی کے جو پیشنٹس ہیں, لوگ آتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ رش پڑ جاتا ہے. تو انہوں نے یہ ڈائریکشن دی کہ آپ اس کے ایڈجسٹڈ ایریا میں ایک فلٹر کلینک بنائیں. فلٹر کلینک بنائیں, یقین کریں کہ اگر یہ گننا شروع کر دیں, کاؤنٹنگ کریں تو یہ پورا 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا جتنا یہ کام ہے. اور آخر میں سر غریب لوگوں کے لیے کچھ فری میڈیسن, فری فارمیسی کا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو ہے نا بہت ابھی 1 ہفتے کے اندر ایک جو ہے غریب مستحق لوگوں کے لیے, غریب مستحق لوگوں کے لیے فری فارمیسی کا بھی پروجیکٹ شروع کرنے والے ہیں. میرپور ڈویژن کے ایم ایس عمر عزیز ڈسٹرکٹ ڈویژن ڈی جی کا ہاسپٹل میرپور کے جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کے ساتھ آج ہم نے یہ پروگرام کیا. ہم آپ سے اجازت لینا چاہ رہے ہیں, اپنے میزبان عبید الرحمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ کے بعد